بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو جب سے بلفور ڈکلیریشن کے تحت 1948 بلکہ اس سے بھی پہلے اس خطے میں یہودیوں کو باقاعدہ لا کر آباد کرنا شروع کیا گیا ہے، یورپ اور دیگر مغربی طاقتوں کی سرپرستی میں، جو آج تک برقرار ہے، تب سے فلسطینیوں نے کبھی چین اور سکھ کا وقت نہیں دیکھا۔ لیکن پچھلے کچھ عرصے سے فلسطینیوں پر اور خاص طور پر اہل غزہ پر جو قیامت بیت رہی ہے، اور اس قیامت سے بھی آگے اس وقت کی جو تازہ ترین صورتحال غزہ کی ہے، وہ انتہائی انسانیت سوز ہے۔ وہ صورتحال ایسی ہے کہ صرف مسلمان نہیں، کوئی بھی انسان جس میں انسانیت زندہ ہو وہ برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کوئی حیوان اور جانور بھی اسے برداشت نہیں کر سکتا، الا یہ کہ کسی کی فطرت ہی مسخ ہو چکی ہو۔ اس کی جسٹیفیکیشن ایک تو یہ دی گئی کہ یہودیوں کا چونکہ کوئی وطن نہیں ہے، اس لیے ان کو یہاں لا کر آباد کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ممتا اگر یہودیوں کی چھاتی میں جاگی ہے، مغرب کی چھاتی میں جاگی ہے، تو پھر مغرب ہی کی ذمہ داری تھی کہ اپنے یورپ کے اندر یا امریکہ کے اندر، آسٹریلیا اتنا بڑا ہے، کینیڈا اتنا بڑا ہے، وہاں ان کو ایک خطہ ارضی دے دیتے۔ دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ فلسطینیوں نے تو اپنی زمین لالچ میں آ کر یہودیوں کو خود بیچی ہے، تو خود کردارا چے علاج۔ لیکن یہ بات بھی بالکل غلط ہے، اس لیے کہ یہودیوں نے فلسطین کی جو زمین خریدی ہے، اس کا تناسب بہت معمولی ہے، یعنی اگر فیصد کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ سنگل ڈیجٹ ہی میں رہتا ہے، بلکہ نچلے ڈیجٹس میں رہتا ہے۔ خیر، یہ تو ایک تاریخی بحث ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ اس وقت انسانیت کو کیا کرنا چاہیے، اور خاص طور پر عالم اسلام کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مسئلہ انسانیت کا بھی ہے اور عالم اسلام کا بھی ہے۔ اس میں سب سے پہلی ذمہ داری تو انسانی ناطے سے دنیا کے تمام ممالک کے سرکردہ لوگوں اور اہل حل و عقد پر، یعنی حکمرانوں پر عائد ہوتی ہے، اور اسلامی ناطے سے مسلمان حکمرانوں پر یہ ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے۔ لیکن مسلمان حکمران کیا کر رہے ہیں اور اس وقت کیا کر سکتے ہیں، یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ان پر کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے بسی کا ایک عالم ہے، اس بے بسی سے نکلنا کیسے ہے اور اس وقت ہم نے کرنا کیا ہے، وہ اصل میں سب سے بڑا سوال ہے۔ اس میں الحمدللہ اس حوالے سے تو مسلمان بیدار ہیں کہ جہاں تک ممکن ہے ان مظلوموں تک انسانی امداد پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ بھی اتنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ مصر راستہ کھولے گا اور اسرائیل وہاں پہنچنے دے گا تو ہی یہ کام ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا۔ وہ جب چاہیں اس میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں، جب چاہیں اسے کھول سکتے ہیں۔ مغرب کے حکمرانوں کو نکال کر وہاں کی عوام کی طرف سے کم از کم اتنا ضرور ہوا
کہ بہت واضح اور احتجاج ہوئے اور بہت بڑی بڑی ریلیاں بھی نکلیں. اور یہ صرف اب کی بات نہیں ہے، جب بھی کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے، چاہے وہ عالم اسلام پر ہو یا کہیں اور ہو. مثلا جب عراق پر امریکہ نے حملہ کیا تھا، جب افغانستان پر امریکہ نے حملہ کیا تھا، تب بھی اتنی بڑی بڑی ریلیاں مغرب میں نکلیں کہ ہم یہاں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بات صرف حکمرانوں تک ہی محدود نہیں ہے، کوئی کمی کوتاہی اس سے نیچے بھی مسلمانوں میں موجود ہے. یعنی مسلمان اس وقت یا تو زیادہ بے حس ہے یا پھر زیادہ بے بس ہے. اس صورت میں، ان حالات میں اگر ہم صرف حکمرانوں پر ہی تکیہ کر کے بیٹھے رہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا. میں کیا بلکہ ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمان حکمرانوں کی بے حسی کہہ لیں یا بے بسی کہہ لیں، اس کا کیا عالم ہے. لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، وگرنہ آج ان کی باری ہے، کل ہماری باری بھی آ جائے گی. تو اس سلسلے میں میری رائے یہ ہے کہ جس طریقے سے عالم اسلام کہ علماء اسلام کے اتحاد نے ایک فتویٰ جاری کیا ہے، اس طرح کی کوئی اور اس سے بڑے فورم کی کوئی گائیڈ لائن مسلمانوں کے لیے آنی چاہیے، جس میں موٹیویشن بھی ہو، گائیڈ لائن بھی ہو. اور اس کے لیے ضروری ہوگا کہ پورے عالم اسلام کے علماء، مفکرین، تھنک ٹینکس اور متعلقہ دیگر امور کے ماہرین کا پرائیویٹ طور پر کوئی اجلاس بلا لیا جائے. اس اجلاس کو شروع میں ایسا عنوان نہ دیا جائے جس سے دشمن کے کان کھڑے ہو جائیں، بلکہ اس انداز سے اس کو لے کر چلا جائے کہ کم از کم کوئی ملک اپنی حدود کے اندر اس طرح کے اجلاس کی اجازت ہے. تو پرائیویٹ سطح پر اجتماعی غور و خوض کی ضرورت ہے. اس کے بغیر میں اور آپ اپنے اپنے طور پر تجویزیں دیتے رہیں گے تو وہ ٹویٹر، ایکس یا فیس بک یا یوٹیوب ان پر ہی رہ جائیں گی، ان کا کوئی عملی ثمرہ نہیں نکلے گا. کم از کم مسلمانوں کی طرف سے کوئی بلند آواز تو اٹھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب مل بیٹھیں گے تو یہ بھی کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا کہ اس صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں. تو جس طرح ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلم امہ کو، مسلم حکمرانوں کو اپنے کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہیں ہماری دعا ہے کہ مسلمان مفکرین کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com